السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی لانے والا اللہ ہے۔ قرآن حکیم اس کی ہمیں خبر دیتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کے اندر یا تری کے اندر جب فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی اسباب رہتے ہیں، لیکن اصل وہ انسانوں کے گناہ ہیں، وہ انسانوں کی خطائیں ہیں جو دنیا والوں پر اللہ کے عذاب کی صورت میں آتی ہیں۔ جب موسم تبدیل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ اگر بادل آتے، ہوا چلتی، اندھیری کی صورت ہوتی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرے مبارک کا رنگ خوف کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا، اور سابقہ امتوں کا آپ ذکر کرتے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک امت کے لیے بادل آئے تھے اور وہ فوراً باہر نکلے خوشیاں مناتے ہوئے کہ بڑے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی، آج یہ بادل آئے ہیں تو اس بادل کے آنے سے ہمارے اوپر بارش برسے گی۔ حالانکہ وہ بادل بارش کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے۔ یہ ہمارے سامنے جاپان کا زلزلہ ہے، ہزاروں لوگ مر گئے، دنیا برباد ہو گئی۔ اب جو کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہیں، ملحد، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، ایک تو ہے عقیدتاً کوئی اللہ کو نہ مانے، ایک ہے عملاً، زبان سے ویسے وہ اللہ کے ایمان کی بات کرے لیکن عملاً وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ اس کے پیچھے ہمیشہ ٹیکنیکلی پوائنٹ اسی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ زلزلہ اس لیے آیا تھا، اس کی یہ وجہ تھی، اس کی یہ وجہ تھی، اس کی یہ وجہ تھی۔ اسباب کچھ بھی رہے ہوں، اللہ کے عذاب کا سبب کچھ بھی رہے، لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ جب سزا دیتا ہے انسانوں کو اس کے گناہوں کی بنا پر دیتا۔ امتیں ہلاک ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، امتیں برباد ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اور اب تو جاپانیوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اس زلزلے کے بعد، حالانکہ جاپان کے لوگ وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ بھی کہہ اٹھے کہ یہ رب نے ہمیں سزا دی ہے کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جو صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچتی ہیں، کسی غیر کے بارے میں نہیں سوچتی۔ وہ بھی مان گئے کہ ایک رب ہے جو اس پورے نظام کو چلاتا ہے اور جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو سزا دے دیتا ہے۔ یہ اندھیریے، یہ عذاب، یہ طوفان، یہ زلزلے نہ تو کسی کی موت پہ آتے ہیں، نہ کسی کی پیدائش پہ آتے ہیں، اور نہ یہ بغیر سبب کے آتے ہیں۔ وہ سبب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کی طرف سے سزا۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا، کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے اور اندھیری چل پڑے تو کہتے وہ فلاں بابا جی آج مرے تھے، بس اس کی موت کا غم موسم بھی منا رہا ہے، اندھیری چل گئی۔
یہ اندھیری فلاں بابا جی نے چھوڑ دی، یہ فلاں نے کر دی. اور جاہلوں میں مشہور ہے اندھیری چل رہی ہو جوتی الٹی کر دو اندھیری بند جائے گی، فوراً رک جائے گی. نہ کسی کے روکنے سے رکتی ہے، نہ کسی کے چلنے سے چلتی ہے، نہ اس کا تعلق کسی کی موت سے ہے، نہ اس کا تعلق کسی کی پیدائش سے ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. وہ کوڑا جب چاہتا ہے برسا دیتا ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. آپ اسکول میں نہیں دیکھتے 15-20 بچے شرارتی ہوں، استاد سب کو نہیں مارتا، کسی ایک بچے کو پکڑ کے خوب پٹائی کرتا. اس کی سزاؤں کا، اس کی غلطیوں کی سزا دینے کا بھی اس کا خیال ہوتا ہے، اور دوسرا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو پٹائی جب کر دوں گا باقی شرارتی اپنے آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. جب بندے اس دھرتی پہ گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سزا دے دیتا. پھر خوش نصیب ہے وہ جو اس سزا پر توبہ طائب ہو جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، اپنی خطاؤں سے اپنے دامن کو صاف کر لے. اور بد نصیب ہے وہ جو بجائے گناہ سے توبہ کرنے کے، بجائے اللہ کی طرف لوٹنے کے، وہ کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں آئندہ زلزلہ پروف بلڈنگیں بنائیں گے، ایسی بلڈنگ بنائیں گے کہ زلزلہ آنے پر بھی نہیں ٹوٹے گی. ہمارے انجینئرز لگے ہوئے ہیں مکان ایسی جگہ پر بنائیں گے جہاں پر زلزلے کم آئیں نہ آئیں. تم اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تو زلزلہ بھیج، ہماری بلڈنگ ہی ایسی ہوگی جو نہیں گرے گی. وہ اللہ وہ قدرتوں والا ہے. 7 زمینیں اللہ کی انگلی پہ ہوں گی، آسمان مٹھی میں ہوں گے، زمینیں مٹھی میں ہوں گی، آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے رب کے ہاتھ پہ. ان موسم کو دیکھ کر، ان حالات کی تبدیلیوں کو دیکھ کر، ان زلزلوں کو دیکھ کر، ان سیلاب کو دیکھ کر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ کیا کہ لوگوں اپنے گناہوں سے معافی مانگو. میں اپنے گناہوں کو دیکھوں، آپ اپنی گناہوں کو دیکھیں. انفرادی طور پہ بھی انسان اپنے گناہوں پر معافی مانگے اور اجتماعی طور پر بھی امت اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے. اور ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جس کی اکثریت امت کی شکار ہو چکی ہے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت ہے. شرک اکبر کا گناہ ہے. ان موسم کی تبدیلیوں سے، ان حالات کی تبدیلیوں سے ایک نقطہ اور بھی سمجھ آتا ہے کہ اس پوری کائنات کا رب، خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ ہے. اس کائنات میں کسی کا کوئی تصرف نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قرآن و حدیث کے دلائل تو ہیں ہی ہیں، عقل بھی استعمال کر کے دیکھ لیں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا ہوتا، دھرتی میں کوئی اور ہستی، کوئی اور ذات ہوتی. یہ کچھ عرصے پہلے پاکستان میں کتنا شدید سیلاب آیا ہے، سندھ بھی ڈوب گیا، پنجاب بھی ڈوب گیا، بلوچستان کے کچھ علاقے بھی ڈوب گئے. وہاں کے پیر بابے کدھر گئے؟ وہاں کے شیخ و مرشد کدھر گئے؟ وہاں کے امام و حضرت کدھر گئے؟ نہیں، یہ سب مجبور ہیں، یہ سب مخلوق ہیں، یہ سب عاجز ہیں، یہ سب لاچار ہیں. اس دھرتی پہ جو چاہے کرے. وہ کسی شیخ و حضرت کی ذات نہیں، وہ عرش والے اللہ کی ذات ہے. یہ شرک اکبر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے، پھر اللہ کی طرف رجوع کیجئے. اور جو اس گناہ سے دور ہیں، جن کا دامن بچا ہوا ہے، وہ اس گناہ کی خطرناکی سے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے کھڑے ہو جائیں جو جہاں کسی جھنڈے کو دیکھتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کبھی گھوڑے کو دیکھتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں.
مردے کو دیکھتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کے سامنے اللہ کی توحید کے آوازے کو بلند کیجئے، وگرنہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، آپ نے فرمایا تم نیکی کی دعوت دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور اگر تم اس کام سے باز آ گئے پھر ایک وقت ایسا آئے گا تم رو رو کے اللہ سے دعائیں کیا کرو گے، اللہ تمہاری کوئی دعا نہیں سنے گا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ ایک غیر مسلم کو السلام علیکم بولا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی دعا ہے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، جس کے حقدار صرف اہل ایمان، اہل توحید، موحد مسلمان ہیں۔ کسی مشرک کو، کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر کوئی آپ کو کہے اہل کتاب میں سے ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، تو اس کو وعلیکم السلام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو صرف وعلیکم کہیں۔ سائل کہتا ہے جہاں بیت الخلاء ہو کیا وہاں پر وضو ہو سکتا ہے؟ اگر اٹیچ بات ہے ایسا جس کے اندر وضو کے لیے الگ واش بیسن ہے اور ٹوائلٹ الگ ہے تو کوئی حرج نہیں، وہاں سے فارغ ہو کر آپ وضو کی جگہ پر آ کر وضو کر سکتے ہیں۔